السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم لوگ عورتوں اور مرد کی نماز کے درمیان کے فرق کو سمجھیں گے۔ بنیادی طور پر عورتوں اور مرد کی نماز یکساں ایک جیسی ہے، یعنی پڑھی جانے والی چیزیں اور کیے جانے والے عمل جو مردوں کی نماز میں ہے وہی عورتوں کی نماز میں ہے۔ بس عورتوں کی نماز میں عورتوں کے پردے کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا، اسی لیے کچھ اعمال کی حیت میں، کچھ ارکان کی ادائیگی کی حیت میں تبدیلی ہے۔ ایسی 5 چیزیں ہیں جن میں عورت اور مرد کا رکن کی ادائیگی تھوڑی سی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت کی حیت بدل جاتی ہے۔ مرد جب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے تو مرد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے، لیکن عورتیں اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائیں گی۔ پہلا فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا فرق ہاتھ باندھنے کا، کہ جب مرد قیام میں قرات کے وقت ہاتھ باندھے تو اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، اس طرح سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ لیکن اگر عورت ہاتھ باندھے تو عورت اپنا ہاتھ سینے پر باندھے گی، ناف کے نیچے مرد کے لیے، سینے پر عورت کے لیے۔ تیسرا فرق جو مرد اور عورت کی نماز کے درمیان میں ہے وہ رکوع کی حیت کا ہے، کہ جب مرد رکوع کرے تو مرد رکوع میں جھکنے کے بعد سر، پیٹھ اور سرین فلیٹ ہو، یکساں ہو، یعنی ایک برابر ہو، ایک لیول ہو۔ لیکن عورت جب رکوع کرتی ہے تو عورت کا اس طرح ابھار ہوتا ہے، یعنی پیٹھ تھوڑا سا پیٹھ میں ابھار ہوتا ہے اور سر تھوڑا سا آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور رکوع میں جب مرد رکوع کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑتا ہے، لیکن عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا کر رکھیں گی اور صرف گھٹنوں پر رکھ دیں گی۔ مرد جب رکوع کرے تو رکوع میں گھٹنے یعنی پیر سیدھے ہوں گے، عورت کے گھٹنوں میں ہلکا سا خم ہوگا۔ چوتھی چیز سجدہ کرنے کی حیت، کہ جب سجدہ کرے تو مرد جب سجدہ کرتا ہے تو پہلو بازوؤں سے الگ ہوں گے، پیٹ ران سے الگ ہوگا، پیٹ ران سے ملا ہوا نہیں ہوگا، پہلو بازوؤں سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب عورت سجدہ کرے تو پہلو بازوؤں سے ملے ہوئے ہوں، پیٹ ران سے ملا ہوا ہو، اور جتنا زیادہ سمٹ کر سجدہ کر سکے عورت اتنا زیادہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ اور جب سجدے کے علاوہ جو 5ویں اور آخری چیز ہے وہ ہے سجدے کے بعد جلسہ اور تشہد، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں وہ کیفیت، کہ اس وقت جب عورت سجدے یا تشہد کے وقت بیٹھے تو دونوں پیر بائیں طرف، دائیں طرف، اتحیات میں یا جلسے میں جب عورت بیٹھے تو دونوں پیر دائیں جانب یعنی سیدھے طرف باہر نکال کر بیٹھے گی، ایک ران دوسری ران سے ملی ہوئی ہوگی اور سرین کے بل بیٹھے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، سطر کا فرق، کہ مرد کا سطر تو گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، لیکن عورت کا جو سطر ہے دونوں ہتھیلیوں، چہرہ اور پنجوں کے علاوہ پورا بدن سطر میں داخل ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ان تینوں اعضاء کے علاوہ، یعنی دونوں ہاتھ گھٹوں تک، دونوں پیر اور چہرے کے علاوہ کوئی بھی عضو کا 1/4 حصہ کھل جاتا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہتا ہے تو عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ مثال کے طور پر آج کل جو عام طور پر کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کپڑے آستین گٹوں تک نہیں ہوتے، عورتوں کے 3/4 ہوتے ہیں، یعنی کونیوں سے نیچے تک ہوتے ہیں۔ اب عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم دوپٹے کو اس میں کور کر لیں گے۔ اگر دوپٹے میں کور ہو رہا ہے اور نماز میں کسی بھی رکن میں یہ حصہ کلائی سے لے کر کونی تک جو ہے یہ ایک عضو ہے، اس ایک عضو کا اگر 1/4، یہ 1/4 ہوتا ہے یعنی 1/4 حصہ اگر نماز میں کھل گیا، جیسے رکوع کی حالت میں یا پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے دوپٹہ کھسک گیا، 1/4 حصہ کھل گیا
اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسی لیے عورتیں بہتر ہے کہ 3/4 آستین کے کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھیں جو گٹھوں تک ہو، اس لیے کہ گٹھوں سے اوپر کا حصہ سطر میں داخل ہے۔ اور دوسری اہم چیز، دوپٹہ ایسا استعمال کرے جس میں آگے کی چیز نظر نہ آئے۔ مثال کے طور پر ہاتھ پر دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، اب دوپٹہ اگر اتنا باریک ہے کہ اندر کا ہاتھ نظر آ رہا ہے تو وہ دوپٹے کے حکم میں نہیں ہوگا۔ موٹا اور جاڑا کپڑا ہو، کم از کم اتنا موٹا ہو کہ اگر کسی عضو پر ڈالا جائے تو اندر کا عضو نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو عام طور پر ہوتا ہے کہ عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھیں، ایسا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر عورتیں نماز بیٹھ کر بھی پڑھیں تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ فرض نماز، وتر، سنت موقدہ، یہ تینوں نمازیں عورت اور مرد دونوں کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے فرائض میں سے جو قیام ہے، یہ تینوں نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بغیر عذر کے فرض، واجب یا سنت موقدہ میں سے کوئی بھی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ بغیر عذر کے قیام کی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اور عذر کیا ہے؟ عذر ٹرین میں سفر کر رہے عذر نہیں ہے، عذر بیماری کی وجہ سے کہ بیماری ہے، مرض ہے، اور ایسا مرض ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، تب اس کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے اکثر لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کرسیوں کا بہت غلط رواج چل پڑا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے کہ عورت یا مرد دونوں کے لیے فرض، وتر یعنی واجب اور سنت موقدہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ اسی طرح جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز بیٹھ کر پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سفر میں بھی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسی جگہ ہے کہ آدمی سفر میں چل رہا ہے اور اس وقت کہیں رکنے کی جگہ نہیں ہے، رکنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، ٹرین میں چل رہے ہیں، ٹرین اب ہماری مرضی اور اختیار سے تو نہیں رکتی ہے۔ اب نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت آدمی کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو جہاں بیٹھا ہے بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن واپس اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ نماز دہرا لے، اس لیے کہ قیام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔